آج بات ہو رہی ہے ایک ایسی لیڈی کی جس نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ایک عورت مرد سے کتنی زیادہ ذہین ہو سکتی ہے، نالجبل ہو سکتی ہے، جس کا مائنڈ اتنا شارپ تھا، میموری اتنی شارپ تھی، حافظہ اتنا قوی تھا کہ وہ آج کے کمپیوٹر کو بیٹ کر دی. جو حافظہ قرآن کی حافظہ تھی، جنہوں نے 2200 سے زیادہ احادیث نریٹ کی تھی. بات ہو رہی ہے عائشہ بنت ابو بکر کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 613 سن عیسوی میں پیدا ہوئی مکے میں، اور ایسے گھر میں پرورش پائی کہ والد حضرت ابو بکر صدیق اور والدہ ام رومان زینب یہ دونوں اسلام لا چکے تھے، ارلی کنورٹس تھے. انہوں نے آنکھ ایسے گھرانے میں کھولی جہاں ماں اور باپ دونوں مسلم تھے، ایمان والے تھے. ایک ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئی، پرورش پائی ایسی جگہ جہاں پہ قرآن کی تعلیمات ہو رہی تھی، حافظہ کیا جا رہا تھا قرآن کا، اور ایسا والد جو کہ اللہ کے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کو قربان تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی مصیبت آ رہی تھی تو ان کے والد سامنے کھڑے تھے، اور ایک مرتبہ یہ حالت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حملہ ہوا تو اپنے آپ کو ایسا پیش کر دیا، اور اتنی زیادہ ان کے اوپر حملہ ہوا کہ وہ ادھمری حالت میں گھر لائے گئے. ایسے گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی تو ظاہر سی بات ہے کہ کیسا ذہن بنا ہوگا، کس طریقے کی پرورش ہوئی ہوں گی ان کی. اور وہ اتنی زیادہ ذہین تھی، اتنی زیادہ مذہبی، پولیٹیکل نالج اتنا زیادہ تھا، کیونکہ گھر میں وہی سب ہو رہا تھا، اتنا زیادہ انوالومنٹ تھا ان کا ہر چیز میں، اتنی زیادہ سمجھ تھی ان کو، کیونکہ گھر کا ماحول ویسا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے اتنے قریبی تھے کہ ان کے گھر میں روز 2 مرتبہ آنا جانا لگا ہی رہتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھیلتے بیٹھی تھی کوئی کھلونے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور کہا کہ کس سے کھیل رہی ہو؟ تو کہا کہ یہ پنکھ والا گھوڑا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھوڑے کو تو پنکھ نہیں ہوتے. تو ایک 5 سال، اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کی تھی، تو ایک 5 سال کی بچی نے یہ جواب دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو تو پنکھ ہوتے ہیں نا. تو دس شوز کہ نالج کتنا تھا، حاضر جوابی کیسی تھی، اور ریلیجیس نالج کتنا زیادہ تھا، ہسٹری کتنی زیادہ پتہ تھی ان کو کہ اتنا حاضر جوابی ان کے اندر موجود تھی. اور حالانکہ ہجرت کے وقت جب مکے سے مدینہ ہجرت ہوئی تو بہت چھوٹی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کو ایک ایک ایونٹ اتنے زیادہ اچھے سے یاد تھا کہ وہ کئی سالوں کے بعد بھی وہ ریکال کر کے اس کو ایز اٹ از بتا سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور ہرے ریشم کے کپڑے میں ایک امیج یا کوئی گڑیا جیسی تھی یا کوئی امیج تھی، اس کو لے کر اور کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جب انہوں نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کا رشتہ بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، عنہا کے انتقال کے بعد سعودہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا رشتہ بتایا تھا. تو آپ نے سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، اور حضرت عائشہ کو بھی پرپوزل بھیجا تھا. اس وقت جب ان کو خواب دکھا، 3 دن ان کو لگاتار خواب دکھا، تو انہوں نے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر بھیجا. تو حضرت ابو بکر نے اس وقت کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلریڈی انگیج ہے. جبیر بن معتم ایک اس وقت مطلب اس نے ایمان نہیں لایا تھا، اس گھرانے نے اس لڑکے سے، وہ آلریڈی انگیج تھی، بات طے ہو چکی تھی ان کی ماں بہن. تو انہوں نے کہا کہ میری تو بات طے ہو چکی ہے، بھلے ہی آپ کا اللہ کا حکم آ گیا ہے آپ پہ، لیکن میں عہد وعدہ کر چکا ہوں تو میں اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتا، پہلے میں وہاں ان سے بات کر کے آتا ہوں. تو وہ جیسے ہی بات کرنے گئے جبیر بن معتم کے گھر پہ، تو ان کی والدہ نے صاف کہہ دیا کہ ہم ایسی لڑکی سے اب شادی نہیں کرنا چاہتے کہ جو نئے دین کی بات کر رہے ہیں، جس گھرانے میں نئے دین کی چرچا ہو رہی ہے، اور تم ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہو. تو مجھے پتا ہے کہ تمہاری لڑکی بھی میرے بیٹے کو ایسے ہی بے دین کر دیں گی، بتوں کی پوجا، ہمارے بتوں کو برا بول رہے، ہمارے خداؤں کو برا بول رہے، تو میں تمہاری لڑکی بھی میرے بیٹے کو ایسے گمراہ کر دیں گی. تو ہم ایسی لڑکی کو
اب نکاح میں نہیں لانا چاہتے. ایسا کر کے انہوں نے نکاح مطلب بات چیت طے کر دی. تو جب حضرت ابوبکر ان کے گھر سے نکلے تو اتنے ریلیکس انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اتنے خوش تھے کیونکہ سامنے کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. تو پھر انہوں نے خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ میرا وہاں بات ختم ہو چکی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پھر نکاح کیا اور نکاح 3 سال کے بعد نکاح رخصتی ہوئی حضرت عائشہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. اس سے پہلے ان لوگوں نے ہجرت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صبح یا شام کے وقت آیا کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھری دوپہر میں سر ڈھک کر آئے اچانک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق ریڈی تھے بالکل ہجرت کے لیے. ان کو پتا تھا کہ کبھی بھی حکم آ جائے گا. باقی لوگ تو کر چکے اور 2 اونٹ وہ بالکل تیار رکھے بیٹھے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ہم کو آج رات میں ہجرت کے لیے نکلنا ہے، مدینے کے لیے نکلنا ہے. تو یہ دونوں پہلے مدینے کے لیے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نکل گئے ہجرت مدینے کے لیے. اور اس کے کچھ دن کے بعد پھر آپ کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ ام ایمن، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کر کے یہ 4-5 لوگوں کی ٹولی پھر بعد میں نکلی. تو اس وقت یہ ایک واقعہ ہوا کہ حضرت عائشہ بہت ہلکی پھلکی تھی اس وقت اور چھوٹی بھی تھی. تو ان کا جو اونٹ تھا وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. اور جب ان لوگوں کا قافلہ نکلا تو حضرت عائشہ کا اونٹ ان سے بچھڑ گیا اور وہ کہیں اور نکل گئی. اور ان کی والدہ اتنی گھبرا گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی کا ہے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ، نبی کی دلہن کھو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن کھو گئی، جلدی ڈھونڈو، یہ میرے اوپر تو بڑا وبال آ جائے گا کہ نبی کی دلہن کو کیسے میں نے کھو دیا. تو سب گھبرا گئے اور ڈھونڈنے لگے حضرت عائشہ کو. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس وقت ایک فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے میری اونٹ کو ہانک کے باقی لوگوں کے ساتھ ان کو ملوا دیا. پھر یہ لوگ مدینہ پہنچے اور مدینے میں جب پہنچے تو پھر آپ کھیل رہی تھی، جھولا جھول رہی تھی. پھر جلدی سے آپ کی والدہ آئی اور کہا کہ چلو اب رخصتی ہے. تو جلدی سے آپ کا منہ دھلایا، آپ کے بال واش کیے، آپ کو اچھے کپڑے پہنائے. انصار صحابیات وہاں، انصار ان کے گھرانے کی عورتیں وہاں بیٹھی تھی، سب لوگ جمع ہوئے اور آپ کا رخصتی نکاح پھر وہاں پہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شفٹ ہوئی. تو مسجد نبوی سے چپک کے ایک حجرہ تھا بس، اور اس حجرے میں سوائے ایک کھجور کے بچھونا تھا، کھجور کے پتوں کا بنا ہوا بچھونا تھا، صرف ایک لوٹا تھا، ایک ہانڈی کا کچھ 1 یا 2 برتن تھے اور دروازہ بھی نہیں تھا، صرف وہ کھجور کے پتے سے بنا ہوا ایک پردہ جیسا لٹکا ہوا تھا. اس گھر میں وہ شفٹ ہوئی. پر وہ کہتی ہے کہ یہ بنا فرنیچر کا ایک کمرے کا گھر جس میں برتن بھی نہیں تھے، وہ اس میں اتنی راحت، اتنا سکون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی محبت دی کہ اس سے بہتر کچھ تھا ہی نہیں ان کے لیے. انہوں کہتی ہے کہ میری زندگی میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ایک مرتبہ عمرو بن عاص اس وقت نئے کنورٹ ہوئے تھے، نئے ایمان لائے تھے، اور اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر ایک سے اتنی محبت اور اخلاق سے پیش آتے کہ ہر کسی کو لگتا کہ اللہ کے نبی اسی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو تھوڑا جذباتی ہو گئے اور وہ ایک مرتبہ محفل میں سب کے سامنے پوچھنے لگے کہ عمرو بن عاص کے اللہ کے نبی آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ انہیں ایسا لگا کہ وہ ان کا نام لیں گے. تو اللہ کے نبی نے اس وقت کہا پوری محفل میں کہ میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو سب کے لیے آکورڈ سچویشن تھی کہ اس وقت عورتوں کو یہ جگہ ہی نہیں تھی کہ کوئی مرد اپنی بیوی کا ایسے کھلے عام اپنی محبت کا اظہار کر دے. تو سب سٹ پٹ آ گئے اور عمرو بن عاص بھی کہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنا جواب نہیں بدلا اور کہا کہ اس کے والد کو، یعنی عائشہ کے والد کو. کہنا چاہ رہے تھے کہ میں اپنے سب سے عزیز دوست ابوبکر صدیق سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا بلکہ اس کی نسبت بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جوڑ دی. تو پھر اس کے بعد عمرو بن عاص نے پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تو کہا کہ عمر. اس کے بعد کون؟ تو کہا عثمان. پھر کہا اس کے بعد کون؟ تو کہا علی. اس کے بعد حضرت عامر نے پوچھنا بند کر دیا کہ میرا نام کبھی آئے گا ہی نہیں شاید. اس وقت یہ حالت تھی کہ جوئش جو تھے، جو یہودی تھے،
تھے ان کا بہت مطلب اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ بہت نچلے ٹائپ کا رہتا تھا، وہ اتنا درجہ نہیں دیتے تھے. تو یہی بات انصار میں بھی آ گئی تھی، ان لوگوں کو دیکھ کے یہی بات ان میں بھی آ گئی تھی کہ اپنے گھر میں عورتوں کو، بیویوں کو اس طریقے کی محبت، اس طریقے کا مقام، عزت نہیں دیتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضرت عائشہ کے ساتھ، اپنی باقی ازواج مطہرات کے ساتھ اتنی عزت، اتنی محبت، اتنا زیادہ مقام، اور وہ بھی سب کے سامنے، کوئی چھپا کے نہیں، تو انہوں نے بھی اپنے رویے بدلے کہ جب آپس میں حضرت عائشہ نے بہت پرائیویٹ زندگی اور ایک ایک لمحہ احادیث میں بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، تو اس سے بہت کچھ سیکھنے ملا سب کو بھی اور باقیوں کو بھی. اور حضرت عائشہ کی زندگی کا صرف یہ پہلو نہیں ہے، ان کے اتنے زیادہ اور بھی واقعات اور بیان کرنے لائق اور بتانے لائق چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ آگے ہم کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر.